पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, हुकूमती वुज़रा ये दावा कर रहे थे कि ईद के बाद नैब टार्ज़न बन जाएगा। तो क्या अब वक्त आ गया है कि नैब टार्ज़न बनने जा रहे हैं? और नैब अगर टार्ज़न बन गया तो क्या कुछ पॉसिबल हो सकता है? ये भी हमें इतलात आई, ख़बरें आई कि जनाब कुछ रेफरेंसेस भी तैयार हो रहे हैं और ख़ास तौर पे जो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ हैं उनके ख़िलाफ़ भी रेफरेंस तैयार हो रहा है। इस रेफरेंस में मुमकिन तौर पे क्या हो सकता है? शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट आ गई है, उसका फोरेंसिक एनालिसिस आ गया है और इसमें बड़े बड़े नाम मुख्तलिफ सियासी जमातों के बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, उनके लोग भी शामिल हैं। जो सब्सिडी जिस तरह से दी गई उस हवाले से भी सवालात हैं। जो अपोजिशन जमातें और मुल्क की जो बड़ी अपोजिशन जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस इंक्वायरी रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है। इसके साथ साथ IPPs के हवाले से भी रिपोर्ट आई थी और उसके हवाले से एक और कमेटी बना दी गई है जो कि अब IPPs के साथ नेगोशिएशन किया कर रही है और उस कमेटी में भी चंद तब्दीलियाँ की गई हैं। और जो IPPs कमीशन के सरबराह थे मोहम्मद अली साहब, वो अब उस कमीशन में जो नेगोशिएशन टीम है उसका हिस्सा उनको बना दिया गया है। तो अब ये मामला जाएंगे किस तरफ? क्या एहतसाब का अमल जो है अब ज़्यादा तेज़ हो जाएगा, उसको मज़ीद स्पीड पकड़ेगा? और क्या चीज़ें हैं इस हवाले से, मेन इल्ज़ामात क्या हैं दोनों साइडों पे, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं वफाक स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, मामले खसूसी हैं, वज़ीर आज़म के साथ वकील भी हैं। और साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं मलिक अहमद ख़ान साहब, साबिक़ तर्जुमान हुकूमत पंजाब, MPA, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, और आप भी वकील हैं। आप दोनों का प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया। मलिक अहमद ख़ान साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। आपने भी यकीनन सुना होगा कि नैब टार्ज़न बनने जा रहा है और शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ शायद रेफरेंस भी तैयार हो रहा है जो कि अब दायर हो सकता है। क्या कहेंगे इस पर? जी साहब का बहुत शुक्रिया। देखिए, मैंने वो स्टेटमेंट शेख रशीद साहब की सुनी है जिसमें उन्होंने कहा कि नैब टार्ज़न बनने जा रही है, तो ये अपने काउंट पे कोई पहली स्टेटमेंट तो नहीं है। चले, शेख साहब की आदत है वो बात ज़रा किसी और पे राय में कर देते हैं, लेकिन यहाँ तो चेयरमैन नैब पर्सनली वो खुद कह चुके हैं और उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि मैंने अपोजिशन के लोगों के ख़िलाफ़ केसेस बनाने हैं और जो लोग गवर्नमेंट पार्टी के साथ होंगे उनके ख़िलाफ़ अगर केसेस होंगे भी तो मैं नहीं चलाऊंगा। तो उसमें तो कोई अचंभे की बात ही नहीं थी जो शेख साहब कह रहे हैं। ये तो इट इज़ रिटन ऑन वॉल, ये तो हम परसीव करके बैठे हैं, हमें नज़र आ रहा है कि ये एक प्रोसिक्यूशन नहीं है, एक परसिक्यूशन है। और ये जिन केसेस की बात की जा रही है उनमें किसी एक केस में आपने बड़ा अच्छा किया, शहजाद साहब आपके पास हैं, किसी एक केस में जो इससे पहले आए, आप मतलब देख सकते हैं, एविडेंस बेस्ड हम बात कर सकते हैं। आशियाना हाउसिंग आया, क्या उसका फेट हो रहा है? रमज़ान शुगर मिल्स आया, क्या उसका फेट हो रहा है? और उनकी सिमिलैरिटीज़ आप ड्रॉ कर सकते हैं जो चेयरमैन नैब ने खुद कहा है। चेयरमैन नैब कह रहे हैं कि मैं अपोजिशन के लोगों के ख़िलाफ़ केसेस बनाऊंगा, तो उनके प्राइवेट बिजनेसेस में से कुछ प्रैक्टिसेस को जो एट द मोस्ट किसी SECP के कंसर्न में हो सकती थी या FBR के कंसर्न में हो सकती थी, उनको एज ए क्रिमिनल एक्ट बता के विदाउट टेलिंग एनी प्रोसीड ऑफ क्राइम वो उनको ले रहे हैं। और जो जहाँ प्रोसीड ऑफ क्राइम्स हैं उनको वो बिल्कुल अंडर द कारपेट फेंक रहे हैं। उसके ऊपर कोई ना इन्वेस्टिगेशन है, ना उसके ऊपर किसी किस्म की कोई गिरफ्तारी है, ना उस पर शहजाद साहब और उनकी टीम जो कि एसेट रिकवरी यूनिट है, जिनको वहाँ से बहुत बड़े एसेट्स रिकवर वो कर सकते हैं इनफैक्ट, और किसी से कोई बात नहीं पूछी जा रही। इंटरेस्टिंग, आपने 4-5 चीज़ें उठाई। एक तो प्रोसिक्यूशन बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने, ये परसिक्यूशन है। साथ आशियाना का जिक्र किया मलिक अहमद ख़ान साहब ने, रमज़ान शुगर मिल का जिक्र किया, प्राइवेट बिजनेसेस उनकी ट्रांजेक्शन जो कि FBR का बनता है, SECP की जुरिस्डिक्शन है, उस पर क्रिमिनल केसेस बनाए जा रहे हैं और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के चंद ऐसे केसेस हैं जिसमें रिकवरी हो सकती है और उस तरफ आप नज़र नहीं डाल रहे। जी शुक्रिया अर्शद साहब, और मुझे उम्मीद है आप और मेरे भाई मलिक साहब मुझे सुनेंगे उसी हौसले के साथ जिस तरह से मैं उनकी बातें सुन रहा था। पहली बात मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि चेयरमैन नैब ने कभी ये कहा है कि मैं अपोजिशन के ख़िलाफ़ केसेस नहीं बनाऊँगा और हुकूमती लोगों के ख़िलाफ़ नहीं बनाऊँगा। अगर पिछले दिनों ही देखें तो 2 और कंप्लेंट वेरिफिकेशंस जो हैं 2 सीनियर वज़रा के ख़िलाफ़ जो कंप्लेंट्स आती हैं पब्लिक की तरफ से, उसके ऊपर उन्होंने ऑथोराइज़ किया है 2 वज़रा के ख़िलाफ़। तो ऐसा तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई चीज़ है। और हमारे इस वक्त हाज़िर 2 पंजाब के वज़ीरों के ऊपर केसेस भी फ़ाइल हुए, उनकी गिरफ़्तारी भी हुई। तो ऐसा तो मेरा नहीं ख्याल कि माजी की किसी भी हुकूमत, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हो या नून लीग की हो, ये मिसाल मिलती है।
جہاں تک پرسیکیوشن کی جو بات ہے تو چونکہ میرے بھائی نے حقائق بیس بات کی ہے تو ابھی تک حقائق بیس تو جو ثبوت پاکستان کی ہسٹری میں پرسیکیوشن کا ہے وہ تو ایک ہی ہے، جو بڑا مشہور کیس کے اندر لاہور کے ججز کو، چیف جسٹس کو، سینئر جج کو جو ٹرائی کر رہے تھے ان کو شہباز شریف صاحب کی کالیں تھی، سیف الرحمان کی کالز تھی، وہ پوری ایک ہماری ہسٹری کا حصہ ہے، تو ہم اس چیز پہ نہیں جاتے، حقائق بیس بات کرتے ہیں۔ دوسری انہوں نے بڑی ایک اہم بات کی کہ جی پرائیویٹ بزنسز کے اندر چیزوں کو بنایا جا رہا ہے۔ میں بارہا آپ کے شوز پہ بھی آ چکا ہوں، پریس کانفرنسز بھی کر چکا ہوں، آج بڑا اچھا موقع ملا کہ ملک صاحب تشریف رکھتے ہیں تو میں پھر سے ان کے گوشے گزار کرتا ہوں۔ دیکھیے پرائیویٹ بزنسز تو ویسے ہی نیب کی دسترس میں نہیں ہیں، واحد جو ایک ترمیم کرنے کی کوشش کی گئی اور ہم پارلیمان میں نہیں اس کو لے جا سکے وہ یہ نیب کے قانون کے اندر کہ چونکہ یہ قانون سخت ہے تو اس لیے اس میں بڑی کلیئرٹی آ جانی چاہیے کہ پرائیویٹ بزنسز کے اندر نیب کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ وہاں پہ میں 100% ان کے ساتھ اگری کرتا ہوں، لیکن ارشد صاحب دیر از اے ڈفرنس بٹوین پرائیویٹ بزنس اور پولیٹیکل آفس ہولڈرز کے بزنسز۔ اب میں آپ کو چھوٹی سی ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں، یہ ہیں ایک دو صاحبان ہیں، ایک ہیں مسٹر علی احمد خان صاحب، یہ آپ کے پاس بھی ہوگا، آپ نے اپنے شوز میں بڑی دفعہ دکھایا ہے۔ یہ مسٹر علی احمد خان صاحب ہیں ڈائریکٹر اسٹریٹجی اینڈ پلاننگ چیف منسٹر آفس پنجاب لاہور۔ یہ سن 2009 سے لے کے 2018 تک جب تک چیف منسٹر رہے ہیں یہ اسی عہدے پہ فائز رہے ہیں۔ دوسرے ہیں نثار احمد گل صاحب، یہ بھی چیف منسٹر سیکریٹریٹ میں رہے ہیں، ڈائریکٹر پولیٹیکل افیئرس، اور چونکہ یہ ملک صاحب ترجمانی کرتے رہے ہیں تو ضرور ان کو جانتے ہوں گے، ان کو ملتے ہوں گے، اتنے اہم عہدے ہیں کہ ایک بندہ پولیٹیکل افیئرس کا ڈائریکٹر ہے، سی ایم سیکریٹریٹ میں قومی خزانے سے اس کو تنخواہ مل رہی ہے اور وہ پولیٹیکل افیئرس کو دیکھتا ہے، جس طرح ہمارے مرحوم نعیم الحق صاحب تھے۔ دوسرے ہیں اسٹریٹجی اینڈ پلاننگ، اور شہباز شریف صاحب تو مشہور ہیں کہ بڑے ہی اسٹریٹجک پلاننگ، بڑا انہوں نے ڈیولپمنٹ کا کام کیا، تو یہ تو بڑی کی پوزیشن تھی دونوں بھائیوں کے پاس۔ اب ان دو کے اوپر اگر آپ آ جاتے ہیں تو ایک کمپنی ہے جی این سی کے، اچھا اس کے بعد یہ ان کے اکاؤنٹس کی بھی ڈیٹیلز ہیں، یہ بھی میں پہلے دکھا چکا ہوں۔ ایک علی احمد صاحب ہیں، یہ شاید ملک صاحب زیادہ اچھا جانتے ہوں، قصور سے ان کا تعلق ہے۔ اچھا یہ ان کے اکاؤنٹ اوپننگ فارمز ہیں، اس کے اندر بھی خود بھر رہے ہیں، سی ایم آفس ان کا ایڈریس ہے، ڈائریکٹر اسٹریٹجی لکھ رہے ہیں، ایک کی 90,000 تنخواہ، ایک کی 75,000 روپیہ تنخواہ ہے۔ اب یہ دونوں صاحبان جو ہیں ان کی کمپنی جی این سی کے اندر پیسہ آتا ہے بذریعہ ٹی ٹی آتا ہے، باہر سے پیسہ آتا ہے سیم ڈے، اچھا ان کے اپنے ذاتی ڈائریکٹرز کے اکاؤنٹس میں آتا ہے، سیم ڈے یہ جی این سی میں شفٹ ہو جاتا ہے، اس کو یہ ورکنگ کیپٹل دکھاتے ہیں، اس کے اندر اس کمپنی کے اندر نامعلوم پیمنٹس آتی ہیں، اور وہ پیمنٹس کہاں سے آتی ہیں؟ وہ جس طرح سے ایک اور کمپنی ان کے ایک اور ہی ذاتی ملازم نثار ٹریڈنگ والے کی ہے، کوئی ڈیولپر سے آ رہی ہے، کوئی کسی پارٹی کے بندے سے آ رہی ہے جو بیان دیتا ہے کہ میں پارٹی فنڈ میں دے رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد اس کمپنی کو استعمال کیا جاتا ہے اپنی اور ٹرانزیکشنز کو چھپانے کے لیے۔ ابھی جو یہ شوگر رپورٹ آئی ہے اس پہ ہم بعد میں آئیں گے، شوگر رپورٹ کے اندر بھی اس کمپنی کا ذکر ہے کہ العربیہ سے ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں اس کمپنی میں وداؤٹ اینی کنسیڈریشن، کہ آپ نے اس کو کوئی سروسز دی ہوں، کوئی چیز خریدی بیچی ہو، وہ نہیں ہے۔ اب مجھے صرف ایک بات کا جواب دے دیں کہ اگر یہ پرائیویٹ بزنسز ہیں، اچھا اس میں امپورٹنٹ چیز جی این سی جو علی احمد اور نثار گل کے نام کے اوپر بنی ہوئی کمپنیاں ہیں، دونوں 10 سال سی ایم سیکریٹریٹ میں سرکاری خزانے میں ملازم رہے، دونوں کی کمپنیوں کے اندر جو پیسہ آ رہا ہے اس پیسے کی پوری ٹریل نیب اپنے کیس میں دکھا رہی ہے، نثار احمد گل اس کی حراست میں ہے، اس میں وہ اپنا گواہی دے چکا ہے، وہ سارا پیسہ سلیمان شہباز، شہباز شریف، حمزہ شہباز ان کے اکاؤنٹس میں وہاں سے جا رہا ہے، سیم کیش بوائز، 3 کیش بوائز کا ذکر میں آپ کے اکاؤنٹ پروگرامز میں کر چکا ہوں، شعیب قمر ہے، اس کے بعد ایک فضل داد عباسی ہے، اور تیسرا ان کا ایک مسرور انور ہے، اور وہی شعیب قمر، مسرور انور تواتر سے کیش یہاں سے نکالتے ہیں، 17 میں نے کمپنیز اور دکھائی ہے جہاں سے وہ نکالتے ہیں، ڈیٹس میچ کر لیجئے، وہی پیسے وہ شہباز شریف صاحب کے اکاؤنٹ میں جمع کراتے ہیں، سلیمان کے اکاؤنٹ میں جمع، حمزہ کے، باقی فیملی کے لوگوں میں جمع کراتے ہیں۔ اگر یہ، میرا آخری سوال یہ ہے کہ اگر یہ پرائیویٹ بزنس ہے تو اس پرائیویٹ بزنس کے اندر آپ نے ان لوگوں کو اپنے سی ایم سیکریٹریٹ میں بٹھایا ہوا ہے، یہ سیاہ سفید کے مالک ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے جی، ملک احمد خان صاحب، یہ مہر نثار احمد گل، میں شہزاد صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ معاملہ اٹھایا ہے، یہ بڑا ضروری ہے کلیئر ہونا، اور میں آپ کے ساتھ کوئی یہ جسٹ کوئی جواب الجواب نہیں ہوں گا، اور یا میں آپ کے ساتھ کوئی
एक कोई पॉलिटिकल नरेटिव बनाकर नहीं जाऊंगा। इसका जो लीगल आंसर है वो तो आपको पता है कि कोर्ट ऑफ लॉ में लॉयर्स दे रहे हैं, लेकिन मैं आपसे 3 बड़ी बेसिक बातें करने लगा हूँ। मैं आपकी इस पूरी आर्गूमेंट को 2 हिस्सों में तकसीम कर रहा हूँ। पहला मैं तकसीम कर रहा हूँ, पहला पोर्शन मैं बना रहा हूँ जो मैंने आपसे अपने जब मुझसे अरशद साहब ने सवाल किया तो मैंने चेयरमैन नैब के हवाले से आपको कहा। चेयरमैन नैब की एक इंटरव्यू, एक उनकी इंटरेक्शन जावेद चौधरी साहब के साथ थी और जावेद चौधरी साहब की उस इंटरेक्शन में उन्होंने ये फरमाया, जस्टिस जावेद इकबाल साहब ने, कि मैं अपोजिशन के लोगों को पकड़ रहा हूँ और गवर्नमेंट के लोगों को मैंने नहीं पकड़ना क्योंकि ये नेशनल इंटरेस्ट में है। और उस पर हमने प्रेस टॉक की और पूछा कि क्या नेशनल इंटरेस्ट अब चेयरमैन नैब डिफाइन करेंगे तो पार्लियामेंट को ताले लगा दें। आज तक उसकी तरदीद नहीं आई और एक तरदीद बनाई नैब की अथॉरिटीज़ ने, जिसको जावेद चौधरी साहब ने आके रद्द किया और मीडिया पे आके रद्द किया, डिफरेंट टीवी चैनल्स पे आके रद्द किया, अखबार में स्टेटमेंट दे के रद्द किया और साथ ये मुतालबा किया कि चेयरमैन नैब इसके कंटेंट्स को जो मैंने कहा है उसकी तरदीद करें, लेकिन आज तक उसकी तरदीद नहीं। तो दैट स्टैंड्स पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड, दैट स्टैंड्स एज एन एडमिटेड पोजीशन, यानी हकीकत है ये कि वो सिर्फ अपोजिशन के मेंबर्स की परसिक्यूशन करेंगे। जब एक अथॉरिटी जो कि एहतसाब की जिम्मेदार है और वो खुद ये तस्लीम कर रही है कि मैं गवर्नमेंट को क्रिएट करने के लिए, गवर्नमेंट को खड़ा रखने के लिए जिनके ऊपर मुकदमात हैं उनको नहीं पूछूंगी और जो लोग इनके खिलाफ एक डिसेंटिंग वॉइस रखते हैं उनको दबाने के लिए हम ये करेंगे, तो इसी को परसिक्यूशन कहते हैं। दिस इज मोर ग्लेरिंग एग्जांपल ऑफ परसिक्यूशन। अब आ जाए गुड नेचर कंपनी पे और अली अहमद पे और उनके उनकी अपॉइंटमेंट्स थी, निसार अहमद गिल की, इनकी अपॉइंटमेंट्स है। देखिए मैं आपको विद रिकॉर्ड, अगर आप इजाज़त देंगे तो, अगर आज मैं लेकर नहीं आया साथ लेकिन आपके पास है, आपने उसका पेरूजल किया है, आपके पास पूरी डिटेल्स हैं। अगर गुड नेचर कंपनी लॉ ऑफ द लैंड के मुताबिक एक अपनी एंटिटी किसी तरह से भी जहाँ पर उसकी डिक्लेरेशंस होनी चाहिए थी उसने नहीं की, अगर वो अपने बिजनेसेस में विद डिफरेंट कंसर्न्स ऑफ बिजनेसेस में वो बगास की प्रोक्योरमेंट में अगर कोई रमज़ान शुगर मिल्स में से या किसी और, जैसे भी आप कह रहे हैं कि उनका अभी आपकी शुगर कमीशन की रिपोर्ट में भी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड है, तो सर ईच एंड एवरीथिंग इज डिक्लेयर्ड, डॉक्यूमेंटेड। वो सारी चीज़ें आपको मेरे रिकॉर्ड से मिल रही हैं, मैं उनको किसी अंडर द कारपेट चीज़ों में से नहीं कर रहा। मेरी सिंपल उनमें मेरी सिर्फ आपसे ये इतनी दरख्वास्त है कि गुड नेचर कंपनी SCCP में रजिस्टर्ड है। गुड नेचर कंपनी अपनी डिक्लेरेशंस FBR के अंदर देती है, उसकी डायरेक्टर्स लायबिलिटीज, उसकी, आप कह रहे हैं कि GNC का सुलेमान शहबाज शरीफ साहब से कोई ताल्लुक नहीं है? अलाउ मी टू से दैट सर, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, मैं जो आपसे कह रहा हूं वो बड़ा क्लियर है। मैं ये कह रहा हूं कि गुड नेचर कंपनी अंडर द लॉ ऑफ द लैंड इज अ लॉफुल एंटिटी, वो कोई पेपर कंपनी नहीं। जैसे मैंने शहजाद साहब की प्रेस टॉक सुनी थी तो मुझे बड़ा स्ट्रेंज लगा, क्योंकि शहजाद साहब का मैं जानता हूँ, उनकी एक लीगल बैकग्राउंड है और वो एक ऐसे काम के साथ मुंसलिक है, तो पेपर कंपनी की डेफिनेशन में वो बिल्कुल फॉल नहीं करती और उसकी जितनी ट्रांजैक्शंस हैं सारी डिक्लेयर्ड हैं, या FBR के पास उसके जो रिकॉर्ड्स होने चाहिए। किसी एक रिकॉर्ड किसी एक साल के अंदर किसी जगह पर कोई उसकी ऐसी नहीं है कि कोई मिस डिक्लेरेशन। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट है कि इट इज नॉट अ पेपर कंपनी। और एक और बात देखिए, जो अली अहमद हैं, मैं क्योंकि चीफ मुझसे पूछा आपने, निसार अहमद गिल पॉलिटिकल अपॉइंटी, अली अहमद पॉलिटिकल अपॉइंटी। देखिए चीफ मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द प्रोविंस हैं। अब चीफ मिनिस्टर के पास नीचे से रिकमेंडेशंस जाती हैं, मैं भी उनको असिस्ट करता रहा हूँ, बहुत सारी रिकमेंडेशंस जाती हैं जिस पे चीफ मिनिस्टर कहीं पर अमल दरामद करते हैं, कहीं पर नहीं करते। जब 2008 में चीफ मिनिस्टर ऑफिस में एक पब्लिक अफेयर यूनिट्स क्रिएट किया गया, जिसका मकसद ये था कि पॉलिटिकल पार्टी की जितनी एक्टिविटी है या पॉलिटिकल वर्कर्स की जितनी एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी गवर्नमेंट की फंक्शनैलिटी को उसको बॉदर नहीं करेगी और एक इफेक्टिव डिलीवरी के सिस्टम के तौर पे, एक इफेक्टिव पब्लिक को हेल्प करने के तौर पे वहाँ पे रिफॉर्म यूनिट्स बनाए, जिनको सर माइकल बार्बर ने आके जिसमें एडवाइस किया, जिसमें अदरीस जाला ने आके एडवाइस किया। इसके मीडिया यूनिट को कोई हेड करता था, इसके डिलीवरी यूनिट को कोई हेड करता था, इसके स्ट्रेटजी एंड रिफॉर्म्स यूनिट को कोई हेड करता था, इसके पॉलिटिकल अफेयर्स यूनिट को कोई हेड करता था। और ये सब लोग जो वहाँ पर थे,
ان کی وہاں پر جو اپوائنٹمنٹس تھیں ان کے میرٹس کے مطابق تھی, کسی کو بھی وداؤٹ میرٹ آئی کین سے دیٹ. اگر آپ علی احمد کا اگر آپ ان کا نکالیں گے جو ان کی اپوائنٹمنٹس کا, ہاں یہ کنیکشن آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ٹھیک ہے کیونکہ وہ گڈ نیچر کمپنی کے ڈائریکٹر تھے اور ان کو چیف منسٹر آفس کے اندر اپوائنٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے تھی, اور یہ سم ہاؤ ٹو یور واٹ آئی انڈرسٹوڈ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جو ایک آپ کے پرائیوٹ بزنسز میں, تو سر دین وی ہیو ٹو گیو ایکسپلینیشنز. شہزاد صاحب اچھا, ملک احمد خان صاحب آپ کے پوائنٹس آگے, ایک تو میں بالکل ٹھیک پیپر کمپنی کا بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب سے پوچھتا ہوں, تو آپ یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ مہر نثار احمد مہر نثار احمد ڈائریکٹر پولیٹیکل افیئرز تھے. ارشد صاحب میری بات سن لیں. جی ارشد صاحب میری بات سن لیں نا. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فار ایگزامپل آج چیف پرائم منسٹر عمران خان ہیں, اور عمران خان کے پاس ایسے بے شمار لوگ اس وقت بالکل ٹھیک ہے, وہ پریروگیٹو ہوتا ہے. سوال بڑا سمپل ہے کہ آپ یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ مہر نثار احمد اور علی احمد خان دونوں اپوائنٹڈ تھے. میں سمپل یہ کہہ رہا ہوں, نہیں سر اس میں میرے کنفرم کرنے کی بات نہیں. شہزاد صاحب از کوگنیزنٹ آف دیٹ ریکارڈ, ہی ہولڈز دیٹ ریکارڈ. بالکل, یہ اگر ان کی اپوائنٹمنٹ کہیں ہوئی ہوگی, اگر ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہوگی تو ان کے نوٹیفیکیشن شہزاد صاحب کے پاس. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک I know the gentlemen, I know that they were there. یہ تو میں جانتا ہوں. اچھا یہ آپ جانتے ہیں they were there. سلیمان شہباز سے بھی ان کی دوستی تھی, اور جو بیرسٹر صاحب کا سوال تھا کہ جناب جو پولیٹیکل اپوائنٹیز ہوتے ہیں اور ان کا جو گڈ نیچر کمپنی ہے, اس سے پیسے جو تھے وہ شہباز شریف خاندان کے اکاؤنٹس میں جا رہے تھے. یہ ان کا سیکنڈ پارٹ آف دا کویسچن تھا. ایگزیکٹلی میں اسی کو ایڈریس کرنا چاہ رہا تھا اگر آپ مجھے نہ روکتے. دیکھیں گڈ نیچر کمپنی کی جتنی ٹرانزیکشنز ہیں وہ ڈاکومنٹڈ ہیں. اگر گڈ نیچر کمپنی میں سے کچھ پیسے سلیمان شہباز کے کسی بزنس کنسرن میں جاتے ہیں اور وہ کوئی پروکیورمنٹس کرتی ہے گڈ نیچر کمپنی, یا ان ریٹرن وہ کوئی اور ان کے ساتھ ٹرانزیکشن کرتی ہے, یا کوئی بزنس ادروائز کوئی ایسا بزنس کرتی ہے وچ از لافل, وچ از لیگل, قانونی اعتبار سے جو درست ہے, کمپنی کی کوڈل فارمیلٹیز پوری کر کے کرتا ہے. فار ایگزامپل کوئی لینڈ پرچیز کر لیتے ہیں اور لینڈ کے اگینسٹ کوئی پیمنٹ کرتی ہے جو سلیمان شہباز یا حمزہ شہباز کے کسی اکاؤنٹ میں جاتی ہے, تو شہزاد صاحب از اٹ اے کرائم؟ بالکل ٹھیک ہے. اب اس پہ سوال ایک منٹ سے دو سوالات ہیں. ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ گڈ نیچر کمپنی پیپر کمپنی نہیں ہے. دوسرا ملک احمد خان صاحب نے کنفرم کیا کہ بالکل یہ وہاں پہ تھے, لیکن جو ٹرانزیکشنز وغیرہ ہو رہی ہیں ساری, اس کا نیچر تھوڑا سا مختلف ہے. کیا ایک پولیٹیکل اور وہاں پہ سی ایم آفس میں اپوائنٹمنٹس, کیا یہ لیگلی اس کے حوالے سے کوئی پوائنٹ ہے کہ اپوائنٹ کیا گیا اور پھر وہ ٹرانزیکشنز وہاں پہ ہو رہی ہیں, بزنس ڈیلنگز ہو رہی ہیں سلیمان شہباز کے ساتھ جو ملک وہاں پر نہیں ہو رہی سر, نہیں وہاں پر نہیں ہو, یہ میں کلیریٹی کر دوں. وہاں بیٹھے ہوئے لوگ کر رہے ہیں منسٹر آفس میں اس کو نہیں دیکھیں نہیں ٹھہرے نا. ایک شہزاد صاحب میں تھوڑا سا اور آپ ہی کی بات سن رہے ہیں, ایک منٹ دیں پوائنٹ پورا آ جائے. میں شہزاد صاحب میں ایک پوری بات کر دوں. اگر کسی آپ کے نیب کی آپ کے پاس یو آر ایبسولوٹ اومنی پوٹنٹ ٹوڈے, آپ ہر چیز کو اسکرین آؤٹ کر سکتے ہیں, ریکارڈ آپ کے پاس ہے. اگر ان کی کسی ایک ایکٹ میں چیف منسٹر آفس کی یوزیج آ جائے, اس کا استعمال آ جائے, وہاں سے استعمال کیا گیا انفلوئنس آ جائے, جس کی بنیاد پر گڈ نیچر کمپنی کو کسی پنجاب بینک سے کچھ لیا ہو, پنجاب گورنمنٹ سے کچھ لیا ہو, کہیں پر کوئی کسی نیپرا کسی اور چیز کو کسی نے کوئی انٹرفیئر کیا ہو, جا کر کہیں اپنے ریسورسز یوز کر کے اس گڈ نیچر کمپنی کے لیے گورنمنٹ سے کوئی بینیفٹ کیا ہو, سر یس دین دے آر لائبل. لیکن اگر ان کے نیچر آف بزنسز جو ہیں وہ پرائیویٹ, کیا کوئی بندہ جو پولیٹیکل آفس ہولڈ کرے وہ اپنا بزنس نہیں کر سکتا؟ از دس واٹ وی آر سیئنگ؟ اگر کسی کا میرے ساتھ ریلیشن ہے وہ کوئی پولیٹیکل پوزیشن نہیں لے سکتا؟ اگر کوئی بندہ کسی جگہ پر کوئی پارٹی بالکل ٹھیک ہے, یہ سارے سوالات آ گئے, پولیٹیکل بزنس نہیں لے سکتا. بالکل ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. ایک تو یہ پیپر کمپنی ہے, دوسرا اپوائنٹمنٹ سننے کا, اور اس میں کہا اس میں انفلوئنس کہیں استعمال ہوا ہے, وہ کدھر ہے؟ دیکھیں دو تین چیزیں. ایک جو چیز بڑی انہوں نے آج وضاحت کر دی اور بڑا اچھا ہو گیا, تو یہ بالکل ایڈمٹ کر گئے کہ نثار اور علی احمد پولیٹیکل اپوائنٹڈ تھے, اور یہ ان کا بزنس بھی تھا, اور یہ سلمان شہباز اور شریف فیملی کے ساتھ بزنس کر رہے تھے. تو یہ تو آج میں سمجھتا ہوں قوم کے لیے بڑی اچھی خبر ہے کہ ان کی طرف سے کلیئرٹی آ گئی. ابھی یہ دیکھنا پڑے گا عدالت میں جا کے اس تعلق کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے, کیونکہ وہاں پہ ٹرانزیکشن وائز
جو ہے وہ چیز دکھائی گئی ہے کہ یہ جو میرے بھائی فرما رہے ہیں نا جی SECP کے ساتھ رجسٹرڈ تھی یا کمپنی رجسٹرڈ تھی, بالکل لا آف دا لینڈ کے ساتھ رجسٹرڈ تھی, تو یہ کبھی کس نے کہا ہے کہ ایک پیپر کمپنی یا ایک فرنٹ کمپنی کسی ریگولیٹر کے ساتھ رجسٹر نہیں ہوتی؟ کمپنی ضرور رجسٹر ہوتی ہے, وہ چیزوں کو فالو بھی کر رہی ہوتی ہے, لیکن منی لانڈرنگ اور فرنٹ کمپنیز کا جو کردار ہوتا ہے وہ ایک اسموک اسکرین کا ہوتا ہے کہ پولیٹیکل آفیسز کے لوگ اپنے ارد گرد لوگوں کو, جن کو آپ بے نامی بھی کہہ سکتے ہیں, ان کے نام کے اوپر چیزیں بنائی جاتی ہیں اور ان کے نام کے اوپر وہ چیزیں بنا کے اس میں سے پیسہ گھمایا جاتا ہے. اب اس کمپنی کے اندر ایک تیسرا شخص بھی ہے. آپ کنیکشن چیک کریں نا, 2 لوگ ہیں جو ان کے پولیٹیکل اپوائنٹڈ ہیں, جو یہ کہتے ہیں, ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں دنیا کا وہ آیا, اس نے کہا کہ یہ بننے چاہیے, ڈیلیوری یونٹ بننا چاہیے, وہ ہو جائے. دوسرا کہتے ہیں کہ جی ان کا تو چیف منسٹر سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے, ان سے چیف منسٹر کا بڑا گہرا تعلق ہے. اس کی وجہ یہ ایک اور ہے, یہ جو ڈائریکٹرز کا فارم ہے GNC کا, جو لا آف دا لینڈ کے مطابق بنا ہوا ہے, اس میں 3 نام لکھے ہوئے ہیں. ایک نام ہے علی احمد خان کا, دوسرا ہے نثار احمد کا, اور تیسرا ہے سید محمد طاہر نقوی. اب سید محمد طاہر نقوی اسسٹنٹ مینیجر ہے شریف گروپ آف کمپنیز میں. اس کے اندر 3 ڈائریکٹرز ہیں. اچھا, اس کے بعد اب دیکھیے نا, یہ ہم شروع دن سے کہہ رہے ہیں یہ فرنٹ کمپنی ہے شہباز شریف فیملی کی. ان کے جو آڈیٹرز ہیں کلیم اینڈ کمپنی, پورے شریف گروپ کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں, سیم آڈیٹرز ہیں, سیم ایڈریس ہے. اور یہ جو نثار گل ہے اس وقت نیب کی حراست میں, یہ آلریڈی کنفیشن کر چکا ہے کہ جی میرا اس کمپنی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. کیونکہ اگر وہ بزنس ہے, دیکھیں اگر کوئی لیجیٹمیٹ بزنس ہے, میں 1 منٹ کے لیے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو سائڈ پہ رکھ دیتا ہوں, میں مان لیتا ہوں جی کہ لیجیٹمیٹ بزنس ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن GNC کا کوئی لیجیٹمیٹ بزنس نہیں ہے. وہ ایک فرنٹ کمپنی ہے جس کے تحت چیزوں کو گھمایا جاتا ہے, اور یہ صرف اس کی ایک مثال ہے. بیکاز جتنی یہ کمپنیاں ہیں وہ لوگ یا تو CM سیکریٹریٹ میں ان کے ملازم تھے یا ان کی فیملی کی کمپنی کے اندر ملازم تھے اور ان کے اکاؤنٹوں میں پیسہ گھمایا جاتا تھا, جس کی ایک اور مثال ہے نثار ٹریڈنگ. اب نثار ٹریڈنگ کو اگر آپ لیتے ہیں تو نثار ٹریڈنگ کے اندر راشد کرامت جو ہے, جو کہ 18,000 کے اوپر پروکیورمنٹ اسسٹنٹ ہے شریف کمپنیز میں, اس کے نام پہ ایک کمپنی بنائی جاتی ہے. اب کمپنی بنانے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی بھی شخص آزاد ملک ہے کمپنی بنا سکتا ہے, اس کے اندر جو مرضی ٹرانزیکشن ہو سکتی ہے. لیکن راشد کرامت کی جو کمپنی ہے, 18,000 کا جو ملازم ہے, اس کمپنی کے اندر 42-43 کروڑ روپے کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے. اب یہ فرماتے ہیں کہ جو بتا دیجئے کہیں پولیٹیکل آفس استعمال ہوا. نثار ٹریڈنگ کے اندر جو ٹرانزیکشنز ہوئی ان میں سے کچھ کی میں نے مثال دی. اب اس مثال میں اگر آپ لے لیں تو اس کے اندر جو لوگ پیسے جمع کرا رہے ہیں وہ لوگ کون ہیں؟ وہ نون لیگ سے تعلق رکھنے والے بھی لوگ ہیں, جن سے جب سوال کیا گیا دوران تفتیش کہ آپ نے یہ پیسے کس لیے نثار ٹریڈنگ میں جمع کرائے, کیونکہ چیک کے تھرو پیسے جمع ہوئے, انہوں نے صاف بتایا کہ ہم تو کسی نثار کو یا نثار ٹریڈنگ کو نہیں جانتے, ہم نے یہ پیسے حمزہ صاحب کو دیے پارٹی فنڈ کے لیے. اور اس کے بعد وہ پارٹی فنڈ کے اوپر آپ صاف دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ لکھا جانا ہے کہ پیئی کون ہے, وہاں پہ نثار ٹریڈنگ کو بھر دیا جاتا ہے. اچھا, اس کے بعد یہ سیف الملوک کھوکھر صاحب بہت اچھی طرح سے ان کو جانتے ہوں گے, انہوں نے 10 ملین. سر میری بات تو ختم ہونے دیں نا, آپ اس کا جواب دے دیجیے گا. 10 ملین. ایک سوال اور لیتے جائیں. جی ایک سوال اور لیتے جائیں. دیکھیں میں یہ کروں, دیکھیں نا, کیونکہ ہم بہت جلدی گڈ نیچر سے جمپ کر گئے ٹوورڈ بالکل جمپ نہیں کی, ہم اسی پہ رہ سکتے ہیں. نثار ٹریڈنگ کو نہیں, میری سن لینا, نہیں ناٹ ایٹ آل, یہاں روک لیں. دیکھیں نا, آپ نے کیا میرا آپ سے اعتراض کیا ہے. میرا آپ سے اعتراض یہ ہے کہ آپ بیسیکلی ایک ازمپٹیو ایک ہائپوتھیٹیکل ایک پوزیشن اختیار کرنے کے بعد آپ نے ایک پروپوگیشن کی جس میں آپ نے پریس ٹاکس کر کے آپ نے 18 سوال اٹھائے. تو میں آپ کے 18 سوالوں کے آپ کے ساتھ 1 بائی 1 کر کے چلتا جا رہا ہوں. میں آپ کو ساتھ پہلے آپ کو گڈ نیچر کمپنی علی احمد اور نثار گل پہ روک رہا ہوں. ڈن ہو گیا, چلے اسی پہ میں ایک وقفہ لے لیتا ہوں. لیکن آپ یہاں روک لیں. وقفے کے بعد ناظرین اس گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے. ملک احمد خان صاحب نے کہا 18 کے 18 سوالات کے بھی وہ جوابات دیں گے. اب بھی نثار ٹریڈنگ سے پہلے گڈ نیچر کمپنی جو ہے اور اس میں جو معاملات آ رہے ہیں نثار احمد گل کے, علی احمد خان کے, وہ معاملات پہ مزید بات کرنا چاہیں گے. بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب کہتے ہیں یہ پیپر کمپنی ہے اور پوری دنیا میں پولیٹیکل آفس ہولڈرز اسی طرح کی کمپنی بناتے ہیں. تو اس گفتگو کا سلسلہ ناظرین جاری رکھیں گے ایک وقفے کے بعد.